اللہ نے وہ کلام نبی پر اتارا، پوری دنیا عاجز ہے۔ یہ میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ، اور اس میں ہر شے کا بیان۔ اچھا پھر آپ کو کچھ کام کی باتیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے نبی ذرا ابراہیم کا ذکر کرو، ذرا الیاس کا ذکر کرو، ذرا موسیٰ کا ذکر کرو، ذرا عیسیٰ۔ اللہ اپنے حبیب کی زبان سے ان کا ذکر نکال کے بھی ان کو عزت دلوا رہا ہے۔ میرے حبیب تمہاری زبان سے بھی ان کا ذکر۔ اس سے پتہ چلا قرآن بتا رہا ہے اللہ والوں کو یاد کرنا، ان کا ذکر کرنا۔ قرآن یاد پہ زور دے رہا ہے، قرآن یاد پہ زور دے رہا ہے۔ اچھا، اسی قرآن میں جتنی آیات ہے، اوامر نواہی، اوامر جمع امر کی، نواہی جمع نہی کی۔ عربی میں امر کہتے ہیں وہ کام جس کو کرنے کا حکم دیا گیا، نہی اس کو کہتے ہیں جس سے منع کیا گیا۔ اوامر، نواہی، وعید، وعدہ، آپ جتنا دیکھتے جائیں گے، گرامر کے لحاظ سے سوچیں گے، 600 جلدوں میں قرآن کی تفسیر کرنے والے کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم سے پوری تفسیر ہو سکی نہیں۔ اللہ کا کلام کتنی گہرائی ہے، اور کس کس نظر سے اس کو دیکھا۔ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا شریف، ایک شخص آپ کے پاس آ گیا۔ اللہ والوں کی نظر کتنی ہوتی ہے، ان کو کیا کیا خاص علوم عطا ہوتے ہیں۔ وہ آ گیا، کہنے لگا کربلا کا اتنا بڑا واقعہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اس نے آ کے سوال کر دیا، اتنا بڑا واقعہ یہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ فرمایا تو نے قرآن پڑھا؟ اس نے کہا جی کئی بار پڑھا۔ فرمایا چل شروع کر۔ اس نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا رک جا، ابھی تو نے بسم اللہ پڑھی ہے نا، رک جا۔ آپ نے بسم اللہ سے ہی اس کے عدد نکالے، بے کے 2 بنتے ہیں، سین کے 60 بنتے ہیں، میم کے 40، اس کے کئی طرح جو اس میں سے بیان، آپ نے صرف بسم اللہ سے پورا واقعہ کربلا اس کو سنا دیا۔ کیا کہیں گے اس کو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ہے عبد الرحمن، بلی سے کھیلتے تھے، حضور نے نام دے دیا ابو ہریرہ، وہی مشہور ہو گیا۔ وہ خود کہتے ہیں میں نے حضور سے 2 طرح کے علوم سیکھے ہیں، 2 طرح کے علوم سیکھے۔ ایک تو وہ ہے جو تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، ایک وہ ہے جو تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، دوسرا اگر بیان کروں تو گلے پر اس طرح اشارہ کیا جیسے خنجر چلتا ہے یا تلوار۔ کیا مطلب؟ تم برداشت نہیں کر سکو گے، میرا گلا کاٹ دو گے۔ اسی کو بلے شاہ صاحب نے کیا فرمایا؟ ایک پڑھیا علم ضرور ہویا۔ پنجابی آتی ہے؟ نہیں آتی، ترجمہ کر دوں گا۔ ایک پڑھیا علم ضرور ہویا، پر دسنا نامنظور ہویا۔ پر دسنا نامنظور ہویا، جس دسیا او منصور ہویا، اس یار سولی چڑھایا ہے۔ کیا مطلب کہ ایک علم میں نے ضرور پڑھا ہوا ہے مگر اس کا بتانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ جس کے منہ سے تھوڑا سا نکل گیا اس کا نام منصور، لوگوں نے اس کو سولی چڑھا دیا کیونکہ برداشت ہو سکتا نہیں۔ تو اندازہ کریں، ہم دعوے کریں کہ نہیں ہم کو پتہ نہیں کیا کچھ آتا ہے۔ یہاں کتنے ہیں جو سمندر کے سمندر پی جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے۔ ہم ایک گھونٹ پی لیں تو ڈکار ہی ڈکار آتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کا چاہے جتنا چاہے سینہ کھول دے، جتنا چاہے عطا فرمائے۔ مہربانی، جزاکم اللہ۔ سمجھ آئی بات کی؟
ہم تو تھوڑا سا 2 لفظ پڑھ لی، آج کل جو قرآن کی تفسیر کرنے لگ گئے، آتا جاتا ہے کچھ نہیں، اور یوں بتاتے ہیں جیسے ان سے زیادہ کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں وہ تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں 1400 سال میں سمجھا ہی کوئی نہیں، یہی سمجھے ہیں جو کچھ سمجھے ہیں۔ تو ہمیں ایسے متجددین کی ضرورت نہیں۔ اور قرآن کا معنی کرنا، حضرت مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں جس کو 21 علوم آتے ہوں، کتنے؟ پھر کہیے گا 21 کائنڈز آف نالج، ڈفرنٹ کائنڈز آف نالج، 21 مختلف علوم آتے ہوں، ان کی لسٹ بھی دی، اس کو اجازت ہے قرآن کا ترجمہ کرنے کی، اور جس کو وہ نہیں آتے اس کو ترجمہ کرنے کی بھی اجازت، تفسیر تو دور کی بات ہے۔ تفسیر کے معنی کھول کر بیان کرنا۔ من فسر القرآن برأیہ، جو قرآن کی تفسیر کرے اپنی رائے سے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ غالب کا شعر، اقبال کا شعر پڑھ کے کوئی تشریح کرے تو کہتے ہیں یہ ماہر ہے اس لیے کر رہا ہے، تم نے جو کیا وہ صحیح نہیں ہے، پہلے سمجھو۔ اور کہاں یہ لوگوں شاعروں کے کلام، اور کہاں ان کی باتیں، اور کہاں میرے رب کا کلام۔ مذاق نہیں، یہ رب کا کلام۔ یہ کب سمجھ آتا ہے؟ جب لبوں پر قرآن ہو، سینے میں مصطفیٰ کے نور کا فیضان ہو۔ تو جو نور مانتے ہی نہیں، جو نور مانتے ہی نہیں، ان کے منہ پر قرآن تو ہوتا ہے مگر ان کے حلق سے نیچے اترتا نہیں۔ قرآن میں ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ نور و کتاب مبین، نور اور روشن کتاب۔ نور کا ذکر پہلے، کتاب کا ذکر مجھے کہیے بعد میں۔ یہ نور کا ذکر پہلے کیوں ہے، کتاب کا ذکر بعد میں کیوں؟ کہ بغیر نور کے کتاب پڑھی نہیں جا سکتی۔ آپ اندھیرے میں کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ نور کا ذکر پہلے، کتاب کا ذکر بعد۔ پہلے نبی کو نور مانو، نور مان کر نور مانگو، نور لے کر کتاب پڑھو، پھر فیضان ملے گا۔ جنہوں نے نور نہیں مانا، جب مانا نہیں تو مانگا نہیں، جب مانگا نہیں تو ان کو ملا بھی، خود بھی بھٹک رہے، دوسروں کو بھی بھٹکا رہے۔ اور جنہوں نے نور مانا، نور مان کر نور مانگا، ان کو ملا یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ انہوں نے نور مانا تو مانگا نا، جب نور مانتے ہی نہیں تو پھر مانگتے کیسے؟ پہلے نور مانا پھر انہوں نے مانگا۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ تو یہ قرآن جس میں ہر شے کا روشن بیان، اس کو سننا بھی ثواب۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت پڑھو، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو کچھ نبی پر اترا ہے جب وہ سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھیں دیکھو گے بہہ رہی ہوں گی، آنسو جاری ہو جائیں گے۔ سننا کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کتنے تھے جو قرآن سن کر مسلمان ہو گئے؟ آج بھی کتنے ہیں جو قرآن کو دھیان سے پڑھتے ہیں، ان کا سینہ روشن ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو قرآن میں سب کچھ ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے جی میتھمیٹکس، جیومیٹری،
جغرافی، اور پتہ نہیں آپ کتنے نام لیتے ہیں. کتنے نام لیتے ہیں جی، یہ باٹنی ہے، یہ زولوجی ہے، یہ فزیالوجی ہے، یہ فزکس ہے، یہ کیمسٹری ہے. کہتے ہیں یہ قرآن میں کہا. میں نے کہا پڑھ کے تو دیکھو، پڑھ کے دیکھو. قرآن میں سب کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں. کتنے؟ 19. 10 اور 9 19. پورے قرآن کو اس پر تقسیم کر لیا گیا. الف کتنی مرتبہ آیا ہے، بے کتنی مرتبہ آیا، تے کتنی مرتبہ آیا، سے کتنی مرتبہ. ایک ایک الفابیٹ، ایک ایک لفظ، پورے 19 پر پورے قرآن کو تقسیم کر لیا. اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو میں جب بیان کرتا ہوں اس وقت تفصیل آپ کو سناتا ہوں. کس آیت کے حروف کتنے ہیں، پوری سورت کے حروف جمع کریں، ان کے اعداد نکالیں، کتنے علوم ہیں قرآن میں. 19 پر تقسیم کر لیا. میتھمیٹکس. اچھا جی 1 سے 9 تک ہے نا عدد؟ پوچھ رہا ہوں، جو آپ میں سے جانتے ہیں بتا دیں، میں تو ایم ہی ہوں. پوچھ رہا ہوں 1 سے 9 تک، اس کے بعد وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. آخری عدد 9 ہے، پہلا عدد. یہ 9 کا عدد کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ کبھی ختم. ٹیبل کہتے ہیں اردو والے، پہاڑا کہتے ہیں. پڑھیے 9 کا پہاڑا. ٹیبل 9 ایکم 9، 9 دونی 18، 8 اور 1 9، 9 تیا 7 اور 2، 9 چوک 36، 6 اور 3، 9 پنجے 45، 4 اور 5. پڑھتے جاؤ، کبھی ختم نہیں ہوگا، 9 رہے گا. یہ ہمیں سائنس نے نہیں بتایا، قرآن نے بتایا. زکوٰۃ کا حساب کیسے نکالو گے؟ کہتے ہیں جی تمہارے پاس میتھمیٹکس نہیں ہے. تو قرآن میں سب کچھ ہے. ہمیں فرمایا گیا کوئی نیکی کرے تو ایسی جیسے ایک دانہ، اس کو بو دیا جائے، اس میں سے 7 بال نکلتے ہیں، ہر بال میں 100 دانہ. کتنے ہو گئے؟ 700. اللہ جس کے لیے چاہے دگنا جتنا زیادہ. یہ سارا کچھ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اونچی. صحابہ کرام میں وہ ہستیاں جو یہ کہتی ہیں ہمارے اونٹ کی رسی گم ہو جائے. کیا چیز؟ اونٹ نہیں، اونٹ کی رسی گم ہو جائے، قرآن سے پوچھ لیں گے بتا دے گا کہاں ہے. اور مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اعلان تھا، مجھ سے جو پوچھو گے جواب قرآن سے دوں گا. لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے. میں نے کتنی مثالیں آپ کو دی، کتنی بار آپ کو بتایا. چلیں ایک بات پھر سنا دیتا ہوں. 2 عورتوں نے ایک ہی جگہ پر بچہ دیا، جنم دیا بچوں کو. دائی ایک تھی، مڈ وائف کہتے ہیں انگلش میں، آپ دائی کہتے ہیں. وہ ایک تھی، ایک نے لڑکا جنا، ایک نے لڑکی جنی. دائی نے دونوں بچے رکھ دیے، بھول گئی کس کا لڑکا تھا اور کس کی لڑکی. اس زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا کہ جائیں ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیں تو چلو تھوڑی سی تسلی ہو جائے کہ پتہ لگ جائے گا کہ جی کس کا خون ہے، کس سے ملتا ہے، کیسا ہے. تھوک ٹیسٹ کراؤ جی، پیشاب ٹیسٹ کراؤ، خون ٹیسٹ کراؤ، یہ ٹیسٹ کراؤ، وہ ٹیسٹ کراؤ. آج کل تو ٹیسٹ ہی ہو جاتے ہیں، بندہ ہی ٹیسٹ میں ختم ہو جاتا ہے. وہ بھول گئی. اب دونوں عورتیں دعویٰ کر رہی ہیں کہ میں نے لڑکا جانا ہے. لڑکی کو دونوں قبول. ان عورتوں کو مردوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو ان کو قبول کر لیتے ہیں. یہ خود عورت ہو کے عورت کو قبول. بات سمجھ میں آئی؟
دونوں کہہ رہی ہیں لڑکا جانا ہے. اچھا جی اب مسئلہ کس کی مانے کس کی نہیں مانے قرآن نہیں. بعد میں حرمت کے مسائل ہیں، رضاعت کے مسائل ہیں، رشتے ناتوں کے مسائل ہیں، پردے کے مسائل، دوسرے مسائل. کیسے تسلی ہو؟ وہاں ایک بول پڑا، حضرت علی فرماتے ہیں مجھ سے جو پوچھو گے میں قرآن سے جواب دوں گا. تو چلو ان کے پاس چلتے ہیں، وہ قرآن سے بتا دیں گے، تسلی ہو جائے گی، کوئی شک نہیں رہے گا. آ گئے حضرت علی کے پاس کہ جی یہ معاملہ. حضرت علی نے کہا یہ نہیں کہا، میں نے ایسے مسئلوں کے لیے تھوڑی کہا تھا کہ اب جناب لڑکی لڑکا بدل گئے. تو حضرت علی نے ایسا نہیں کہا. فرمایا 2 پیالے لے لو ایک جیسے، دونوں عورتوں سے کہو اس میں اپنا دودھ دیں. دونوں پیالے ایک سائز کے ہوں تو اس میں دودھ لو ان کا، دونوں کا وزن کرو. جس کا دودھ بھاری ہے اس کا لڑکا ہے، جس کا دودھ ہلکا ہے اس کی لڑکی ہے. دودھ ایک جتنا ہوگا، پیالے بھی ایک جتنے، وزن کیا گیا، ایک کا بھاری نکلا ایک کا ہلکا. حضرت آپ نے قرآن کی کون سی آیت سے یہ مسئلہ نکالا؟ کہاں سے نکالا یہ مسئلہ قرآن سے؟ فرمایا اللہ فرماتا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اللہ فرماتا ہم نے مرد کا حصہ دگنا رکھا ہے. بتائیں آپ، وہ مولا کائنات فرماتے ہیں جو سوال کرو گے جواب قرآن. تو جب ان کے علم کی یہ شان ہے، میرے نبی کے علم کی کتنی شان ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھ لیا آپ کو اتنا علم، اتنی چیزیں کیسے مل گئیں؟ فرمایا میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا نا، تو یہ جو آنکھوں کا ہوتا ہے نا، یہ جو پیالہ کہہ لیں، تو غسل دیا، یہاں پانی جمع ہو گیا، میں نے وہ پی لیا تھا، اس کی برکت سے مجھے یہ ملا. آج کا کوئی ہوتا تو فتوی لگا دیتا اس بات پہ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو قرآن اس میں ہر شے کا روشن میں. جو پڑھ نہیں سکتا اسے علم والوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے. یہ حدیث بتائی جاتی ہے، حالانکہ ربیع الابرار میں اس کو زمخشری نے حضرت لقمان کا قول لکھا ہے، واللہ عالم. سن لیں، اگر اس کی تشریح کروں تو بڑا ٹائم چاہیے، میں صرف وہ الفاظ سنا دیتا ہوں. اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس. صبح اس طرح کرنا، کل تمہیں جو آئے تمہاری زندگی میں، کل کا دن جو آئے وہ اس طرح آئے کہ تم عالم ہو جاؤ. تم یہ نہیں ہو سکتا تو علم سیکھنے والے ہو جاؤ، عالم بن جاؤ، ورنہ متعلم سیکھنے والے. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو علم کو سننے والے بن جاؤ، مستمعان. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو علماء سے محبت کرنے والے ہو جاؤ. 5ویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو جس کو پڑھنا سمجھنا نہیں آتا وہ علماء کی مجلس میں بیٹھے، علماء حق کی، کیونکہ